السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، حدیثیں تو بہت اچھی لکھی ہیں آپ نے۔ ان حدیثوں کا اب آگے کیا کرنا چاہیے؟ کٹھی تو ہو گئی، دینا چاہیے۔ اس کے لیے اس کا ہر حدیث کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹاپک نہ بنا لیا جائے۔ انشاءاللہ کل آپ ہر حدیث کے شروع میں ایک چھوٹا چھوٹا عنوان لکھیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کو ٹائپ کریں گی، ٹاپک لگا کے ٹائپ کر کے ایک پرنٹ لے کے ان کو دیں گی، ٹھیک ہے؟ پھر اگلے سٹیپ پہ یہ پتا میں آپ کو کیا سکھا رہی ہوں؟ کیا سکھا رہی ہوں؟ کچھ بھی نہیں؟ کیا سکھا رہی ہیں بتائیں، اس کا کیا نام ہے؟ شہد کی مکھی کے بارے میں کبھی کسی نے پڑھا ہے، سنا ہے؟ کیا کرتی ہے؟ شہد بنانے کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے کیا کرتی ہے؟ پھولوں پر بیٹھتی ہے اور رس چوستی۔ کون سے پھولوں پہ بیٹھتی؟ کڑوے یا میٹھے؟ یعنی جو صحیح ہوتے ہیں، جن کا رس چوسنا چاہیے۔ پھر کیا کرتی؟ اس کو رس کو چوس کر، اور کتنی دفعہ اڑتی ہے؟ کتنی اڑانے ہوتی ہیں ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے؟ مکھی کی پوری زندگی چاہیے۔ وہ ایک طرح سے ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے، جگہ جگہ سے رس چوستی ہے، پھر واپس جا کر چھتے میں اس کو انڈیلتی ہے، اور پھر ایک پورا پروسیس چلتا ہے اس پر۔ کل آپ شہد بنانے کا پروسیس لکھ کر آئیں گے، ٹھیک ہے؟ 1 2 3 4 5 سٹیپس، یعنی ایک شہد کی مکھی شہد بنانے کے لیے کون سے 5 سٹیپس اختیار کرتی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو جیسے آم اگائے تھے اس نے، ایسے ہی شہد کے ڈبے درختوں کے ساتھ لٹکا دیتا، ایک درخت کے ساتھ شہد اگاتا۔ کچھ مشکل تھا؟ اب دیکھیے مثلا جو رب انگور کے اندر اتنا زبردست قسم کا رس ڈال کر اس کو بیلوں کے ساتھ پیدا کرتا ہے، تو وہ رس کٹھا جو مکھیاں چوس چوس کے لاتی ہیں، وہ کٹھا ہی وہ ایک جگہ پر یا تو ایک آم کے جتنا سیک ہوتا ہے، یا پھر انگور کے جتنا چھوٹے چھوٹے شہد کے آپ کو مل جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت دماغ سوئے ہوئے ہوتے ہیں آپ کے، یا ویسے ہی آپ لوگ خاموش قوم ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سکھانا تھا۔ اور پھر اس سے بھی آپ ایک اور سبق ہے بہت بڑا، کہ مکھی سے سکھایا۔ انسان کا غرور ٹوٹتا ہے نا اس میں، کہ لو میں مکھی سے سیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ مکھی سے سکھاتے ہیں، بلکہ مویشیوں سے بھی سکھاتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مویشی جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت ہے، سبق ہے۔ کون کون سے مویشی جانور؟ بھیڑ، بکری، گائے، اونٹ۔ تو گویا آپ کو گائے سے بھی سیکھنا ہے، اونٹ سے بھی سیکھنا ہے، بکری سے بھی، بھیڑ سے بھی۔ کوئی ایک چیز مجھے بتائیں جو آپ نے کبھی بکری سے سیکھی ہو۔ اللہ نے اس کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ کبھی بکری کا دودھ دوتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا؟ یا گائے کا؟ ادھر کھڑی رہتی، کتنا پیشنس ہوتا ہے، اور وہ اپنا دودھ دے رہی ہوتی ہے۔ اس کو کوئی پیسے ملتے ہیں؟ اسے کیا ملتا ہے جب اس کا دودھ کوئی نکال لیتا ہے؟ وہ اگر دودھ نہ بھی دے تو چارہ تو ملتا ہی، اس کو چارہ تو ویسے بھی ملتا ہے۔ تو اس میں سیکھنے کی کیا بات ہے کہ وہ کھڑی ہے، دودھ دو رہے ہیں، ہاں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ دودھ دوتے ہیں نا تو اچھے خاصا جسم کو اس کے کھینچتے ہیں، کھینچ کے سارا دودھ نکال کے خالی کر دیتے ہیں اس کو۔ وہ بناتی ہے اور ہم پی جاتے ہیں، اور شکر بھی ادا نہیں کرتے۔ تو اس میں کیا سبق ہے؟ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہونا۔ اور جب اس کے دودھ دوہنے کا ٹائم ہوتا ہے نا، اور دودھ نہ دوئے تو وہ بولنا شروع کر دیتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ کھانے کے لیے اس کو کیا ملتا ہے؟ سمپل سا چارہ۔ لیکن پروڈیوس کیا کرتی؟ جس میں ساری غذائیتیں ہوتی، یعنی ایک بچہ جو ہے وہ صرف دودھ پر زندہ رہ سکتا، اس کی ساری ضروریات پوری ہوتی رہتی۔ تو ہمارے لیے کیا سبق؟ وہ تکلیف برداشت کرتی ہے اور ہمارے لیے فائدے کی چیز پیدا کرتی، اور دے کے کوئی احسان جتاتی؟ کوئی احسان نہیں جتاتی۔
ہم تو تھوڑا سا کام کر لیں تو ہم احسان جتانے لگتے ہیں، اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو اپنے ایکشن سے ایسے کام کرتے ہیں کہ جس میں احسان جتانا ہوتا ہے. صبر بھی ہے اس کے اندر، اتنی دیر کھڑی رہتی ہے. اسی طرح بھیڑ اون دیتی ہے ہم کو. اب دیکھیں کہ اگر ہمارے سر کے کوئی بال اتار لے سارے تو ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ ہاں کیا کریں؟ اگر کبھی کوئی ایک بال بھی کھینچ لے نا کبھی، کیا کرتے ہیں؟ دے مارتے ہیں اس کو کہ پیچھے ہٹو، یہ کیا کر رہے ہیں. کبھی کسی نے اون کے اتارتے ہوئے دیکھا بھیڑ کے اوپر سے؟ وہ جو خاص قسم کی وہ ہوتی ہے نا، اس سے بچپن میں دیکھا تھا میں نے کس طرح وہ پورے بال اتارتے جاتے ہیں اس کے. لیکن اس کے باوجود وہ کوئی شکایت نہیں کرتی، خوش رہتی. تو جانوروں میں بھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. تو اب ہم شہد کی مکھی سے کچھ سیکھیں گے. تو کل کا کام پہلے ہی لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور گزشتہ کل کا کیا کام تھا؟ کیا کرنا ہے؟ پرائرٹی لسٹ بنانی ہے اپنی. اور تو کیا کیا؟ آپ کوئی اپنا تجربہ شیئر کریں گے؟ جی. سستی نہیں تاری ہونے دینی. آ جائیں ادھر، آ جائیں. وہ آن لائن اسٹوڈینٹس کہتے ہیں ہم کو آواز نہیں آتی. جس کسی نے کچھ بتانا ہو تو یہاں آ جایا کرے، ٹھیک ہے؟ تو بولیے کل کا کام کیا تھا؟ کیا لکھا کیا ہوا؟ لکھا وہ بولے. آج کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تھا ہم نے اپنے اوپر سستی نہیں طاری ہونے دینا ہے. تو آج جب ہم آئے کلاس سے آئی تو کافی تھکی ہوئی تھی. کیلولا ٹائم میں بھی ادھر ادھر کے کام کرتی رہی. پھر جب لیٹ گئی تو تقریباً 15 منٹ بعد کیلولا ٹائم ختم ہو گیا. مجھے اس وقت اتنی نیند آئی ہوئی تھی، لیکن جیسے میں نے دیکھا ہمارا اسٹڈی ٹائم سٹارٹ ہو گیا ہے تو بس میں نے فوراً، مجھے استادہ کی بات یاد آ گئی کہ آج تو ہمارا ٹارگٹ ہے. تو میں فوراً پھر اٹھی. ہاں لیکن ابھی جسم ٹوٹ رہا ہے. جی جب نیچے آ رہی تھی تو مشکل ہو رہی ہاں تھی. کوئی بات نہیں، ابھی آپ ہنس رہی ہیں، ٹھیک ہے. بیسیکلی ٹارگٹ تو یہ تھا نا کہ اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں کوئی قربانی کرنے سے گریز نہیں کرنا. کچھ بھی دینا پڑے لیکن اپنے مقصد کو پانے کے لیے اسے خوشی سے قربان کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے پڑھ لیتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انتظار کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو غزوات پیش آئے ان میں سے ایک غزوہ وہ ہے جس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے. بیٹل آف ڈچ. خندق کا پتہ ہے کیا ہوتی؟ کہاں بنائی جاتی ہے؟ چھت پہ یا دیوار پہ؟ زمین میں. ٹھیک ہے. اس موقع پر عرب کے قبائل بڑی تعداد میں اکٹھا ہو کر مدینہ آئے. انہوں نے چاہا کہ مدینہ پر حملہ کر کے اس کو تباہ کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ مخالف قبائل بڑی تعداد میں مدینہ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ نے فوراً یہ تدبیر کی کہ مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنا شروع کر دیا. صرف اللہ کے آسرے پہ بیٹھ نہیں رہے بلکہ محنت شروع کر دی. وہ بھی تھکے ہوئے تھے، تھکے تھے اس میں بہت زیادہ. بھوک بھی لگی تھی. سردی کا موسم تھا، سردی تھی، سردیاں تھی. قبائل کا لشکر جب مدینہ کے پاس پہنچا تو یہاں خندق کھدی ہوئی تھی.
وہ لوگ آسانی سے خندق کو پار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کبھی عرب میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ مشورہ کس کا تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. چنانچہ انہوں نے خندق کے دوسری طرف پڑاؤ ڈال دیا، یعنی اکراس دا خندق. وہاں پر آپ دوسرے سارے قبائل جمع ہو گئے. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو باہر سے للکارتے رہے، مگر آپ ان سے جنگ کے لیے نہیں نکلے. یعنی وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے کہ کسی طرح جنگ ہو اور مسلمان اتریں اس میں اور ہم بھی اتر آئیں. اور آپ اپنے تمام ساتھیوں کے ہمراہ خندق کے دوسری طرف محفوظ طور پر رہ کر آنے والے وقت کا انتظار کرتے رہے. اس طرح تقریباً 3 ہفتے گزر گئے. آخر کار فطرت کی طاقتیں حرکت میں آئیں. ایک دن زبردست آندھی چلی، مخالف لشکر کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے کھانے کی دیگیں اڑ کر دور جا گری. یعنی شدید طوفان تھا. ابھی ریسنٹلی آیا نا پچھلے ہفتے، جیسے بڑے بڑے درخت گرے ہیں یہاں پر. ہر طرف افراتفری مچ گئی. چنانچہ مخالفین کا لشکر گھبرا کر واپس چلا گیا. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی پالیسیوں میں سے ایک پالیسی یہ ہے کہ کوئی ناموافق صورتحال پیش آئے تو فوری اقدام نہ کیا جائے، یعنی دوسرے کی چھیڑ چھاڑ پر انسان مشتعل نہ ہو جائے، بلکہ انتظار کی پالیسی اختیار کی جائے. آپ خود سوچیں کہ مدینہ میں وہ سامنے فوجیں کھڑی ہیں، کراس دا خندق نظر آ رہی ہیں ساری، اور وہ للکار بھی رہے ہیں. اور ایک قبیلہ نہیں، صرف قریش نہیں، صرف مکہ والے نہیں، سارا عرب مل کے آ گیا. سارے مل کے اکٹھے ہو گئے کہ تباہ کر دیں اس چھوٹی سی جگہ کو. کتنا خوف ہوگا، کتنی پریشانی ہوگی کہ آپ کو دشمن وہ سامنے کھڑا ہو. اس کے لیے اللہ نے بر وقت پہلے سے انتظام کرا دیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں کے ہاں حالت یہ تھی کہ جو غیر عرب ہوتا تھا اس کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے، اس کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ آپ نے رنگ، نسل، زبان کی بنیاد پر لوگوں کو امپورٹنس نہیں دی کہ کون عرب ہے اور کون نان عرب ہے. آج تو دنیا میں مسلمان بھی بٹ گئے نا. جب میں کینیڈا میں تھی تو لوگ اپنے آپ کو صرف مسلم کہنے کے بجائے کہتے تھے کینیڈین مسلمز. پہلے کینیڈین پھر مسلم کینیڈین نہیں. اسی طرح باقی ملکوں میں بھی رہنے والے اپنے آپ کو یعنی اپنی شناخت کیا بتاتے ہیں. اچھا ادھر بھی، یہاں بھی آپ دیکھیں سندھی مسلم، پنجابی، افغان، پٹھان، معلوم نہیں کیا کیا. اور کسی کو مسلمان ہونے پہ فخر نہیں ہوتا، لیکن پٹھان ہونے پر فخر ہے، ارائی ہونے پر فخر ہے. سندھی کو سندھی مل جائے تو بہت خوش ہے، ہر چیز بھول جائیں گے. اگر ہم نے کسی کا نام نہیں لیا تو اس کو بھی شامل کر لیں، اور اگر کسی کا لیا تو وہ مائنڈ نہ کرے. یہ مسلمانوں کی عام مشکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ بھی مسلمان ہوئے، چاہے وہ بلال حبشی تھے، حبشہ کے رہنے والے، یا سلمان فارسی تھے، یا صہیب رومی تھے جن کا کل ذکر ہم نے پڑھا، وہ بھی عرب نہیں تھے نا، یعنی کہ بہت پیچھے سے تو تھے لیکن بہرحال پھر غلام ہو کر آئے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کے ساتھ ایکول سلوک کیا اور ان کے اچھے اچھے مشوروں کو قبول کیا. ہم تو کسی کا مشورہ ماننا ہو تو ہم پہلے شک میں پڑتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا یہ اس لیے تو نہیں فلاں مشورہ دے رہا کہ یہ اس کے حق میں جاتا ہے، یا اس قبیلے کے، یا اس کی قوم کے، یا اس کے لوگوں کے. اور بعض اوقات قبول بھی نہیں کرتے، بعض اوقات پوچھتے بھی نہیں، مشورہ کرتے بھی نہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا تو سب کو اکٹھا کر لیتے تھے، سب سے مشورہ کرتے تھے. یعنی جو اجتماعی معاملہ یا اس قسم کی کوئی جس کا تعلق بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا. اور انہی میں سے حضرت سلمان فارسی تھے جنہوں نے یہ مشورہ دیا تھا، اور سب نے ان کے مشورے کو قبول کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی بڑی خندق ایک فرد کے مشورے پر کھود ڈالی گئی.
اور بہت ہی صائب مشورہ تھا، بہت اہم مشورہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ محفوظ رہے. لیکن اس کے باوجود بھی دشمن اگر آپ کی سرحدوں پر، آپ کی باؤنڈریز پر ہو تو ہے نا خوف کی بات، یا نہیں؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آگے بڑھ کر اقدام نہیں کیا. اپنے آپ کو ڈیفینڈ ضرور کیا لیکن خود آگے نہیں بڑھے، انتظار کیا. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کی پالیسیوں میں سے ہے کہ انسان انتظار کرے. عین ممکن ہے کہ انتظار خود ایک حل بن جائے، جلد بازی نہ کرے، اور آئندہ ایسے حالات پیش آئیں کہ اقدام کے بغیر مسئلہ اپنے آپ حل ہو جائے. مثلا پانی جیسے آپ کو پینا، اور پانی بہت ٹھنڈا ہو اور آپ کو ڈر ہو کہ آپ کا گلا خراب ہو جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑی دیر رکھ دیتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تو اتنے میں کیا ہو جاتا ہے؟ نارمل ہو جاتا ہے. آپ نے چائے بنائی اور چائے بہت گرم ہے، اگر آپ پیئیں گے تو آپ کا منہ جل جائے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ رکھ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک فطرت کا قانون ہے کہ ہر چیز واپس اپنی اصل پہ آ جاتی ہے. تو وقتی کیفیات جو ہوتی ہیں، وقتی طور پر بہت سی چیزوں میں ایک ابال آتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ چیز وہیں لوٹ جاتی ہے جہاں سے وہ اٹھی ہوتی ہے. تو بہرحال فطرت کا نظام ایک خدائی نظام ہے، یعنی اللہ ہی نے ان چیزوں کی فطرت ایسی بنائی ہے. فطرت کے نظام کی صورت میں کائنات خود ہر آن فساد کو اصلاح کی صورت میں بدلنے کے لیے سرگرم ہے. انسان اگر صبر کی روش اختیار کرے اور ناخوشگوار مواقع پر انتظار کی پالیسی پر قائم رہے تو وہ دیکھے گا کہ فطرت کی طاقتوں نے متحرک ہو کر اس کا وہ کام زیادہ بہتر طور پر انجام دے دیا ہے جس کو وہ اپنے کمتر وسائل کے ذریعے صرف ناقص طور پر انجام دینا چاہتا تھا. یعنی انسان بعض اوقات خود وہ کام نہیں کر سکتا جو اس کے آس پاس ماحول میں اللہ کا ایک قانون کر رہا ہوتا ہے، خفیہ، جس کو انسان کی نظریں نہیں دیکھ سکتی. مثلا یہ کب ڈسکور ہوا کہ پتے ہمارے لیے آکسیجن چھوڑتے ہیں؟ وہ بنا رہے ہوتے ہیں. بہت لیٹ پتہ چلا نا انسان کو. جب سے درخت اگنا شروع ہوئے، اللہ نے دنیا بنائی تو یہ بتایا تو نہیں نا، لیکن خاموشی سے ایک چیز کام کر رہی تھی اور انسان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کس چیز سے استفادہ کر رہا ہے، کہاں سے فائدہ اٹھا رہا ہے. اور اب بھی کتنی ہی چیزیں ایسی ہوں گی کہ جن سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ہر حال میں، چاہے کوئی چیز اس کو اپنے موافق لگے یا خلاف لگے. آپ دیکھیے جیسے آج بھی دن میں بات ہوئی تھی کہ عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور ایک جگہ پر آتا ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، کہ ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اسی میں بہت بڑی خیر رکھ دے. چلیے سوچئے آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ پریشان رہتے ہیں؟ ہے کوئی؟ اگر آپ کو بتانا چاہیں تو بتائیے. کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو؟ کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو بادر کرتی ہو؟ کوئی تکلیف دہ صورت ایسی سوچیں کہ جس پر آپ شکر کرتے ہو؟ جیسے گھر سے دور ہے، ہاسٹل میں رہ رہے ہیں تو کبھی دل تنگ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، تو انسان سوچتا ہے کہ بہت مشکل ہو گیا اب، اور یہ چیز تو ہو نہیں رہی، اس لیے مجھے اب پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے، مجھے چلے جانا چاہیے. شیطان یہ خیال ڈالتا ہے نا. کل ہی کسی نے مجھے چٹ دی کہ اگر یہ ایسا نہ ہوا تو لڑکیاں پھر گھر چلی جائیں گی، اور یہ ایسی چٹ میں ہر سال پڑھتی ہوں اور مجھے دھمکیاں ملتی رہتی ہیں کہ ہم گھر چلے جائیں گے، ہم چھوڑ دیں گے، پھر دین کا بہت نقصان ہوگا. ایموشنل بلیک میلنگ ہم ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں. تو میں کہتی ہوں چلو بچے ہیں، اگر ہمارے ساتھ بھی کر لیں تو خیر ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنی کسی پرسنل ریزن کی وجہ سے گیا بھی ہو، کوئی کسی مجبوری کے تحت، تو اس کو ہم اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں کہ وہ بھی گیا تو ہم بھی چلے جاتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت سے جانے والے پھر پلٹ کر آتے ہیں. زندگی میں ایک نہیں، بہت سی، ہر روز کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے. کسی بھی اپنی ایک سچویشن ایسی پہ سوچیے، لکھیے اپنا کام جو آپ کو بہت بادر کرتی ہے، یا ناگوار صورتحال
یا ناپسندیدہ چیز کے بارے میں سوچیں اور اس میں شکر کا پہلو تلاش کریں. کیسے؟ یہ کہتی ہیں کہ ان کو چوٹ لگ گئی، ان کا گھر دور تھا، یہ جا نہیں سکتی تھی، اور یہ بہت سی چیزوں میں دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو گئی، چھوٹے چھوٹے کام دوسروں کو کہنے پڑتے، اور اس سے بہت فرسٹریشن ہوتی ہے نا کہ ایک انسان خود جلدی سے اپنے سارے کام کرے اور انجوائے کرے اس کو، اور کہاں یہ کہ دوسروں کو کہے تم یہ کر دو تم یہ کر دو، اور پھر ایک بات کئی دفعہ کہنی پڑتی ہے اور دوسرے کو سمجھ بھی کوئی نہیں آتی کہ کہہ کیا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں آگے تو وہ پیچھے چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں پیچھے تو وہ آگے کرتے ہیں. کہتے ہیں نا ذرا یہ میری چیز آگے کر دے، تو آگے سے مراد مثلا یہ کہ ادھر کو میری طرف کر دے، تو وہ لوگ ادھر کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں خود میری ٹانگ میں تکلیف ہے تو میں جلدی سے اپنی کوئی چیز جیسے اٹھانی ہو رکھنی ہو یا آگے پیچھے کرنے، جیسے بعض اوقات یہ میز ہی اٹھانا ہے تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو مجھے کسی کو کہنا پڑتا ہے کہ چلے، تو اگر وہ کہتے ہیں آگے کرو تو وہ میری طرف آگے کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ کرنا دوسری طرف ہوتا ہے. ہاں تو بعض اوقات ہم انسٹرکشن دیتے ہیں، ہماری اپنی بھی غلطی ہوتی ہے، ایسی نہیں کہ دوسرے کی ہوتی ہے صرف، لیکن بہت فرسٹریشن ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، اور اس سے انسان کبھی کبھی ڈپریسڈ بھی ہونے لگتا ہے. تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی کیفیت، تو میں اچھی طرح آپ کی کیفیت سمجھ رہی ہوں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، شاید اور کوئی نہ سمجھ رہا ہو. تو لیکن کہتی دوسری طرف ان کو یہ خیال آتا رہا کہ میرے گناہوں کے جھڑنے کا ذریعہ ہے. مجھے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی اصلیت کیا ہے. جب آپ صحت مند ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، مالدار ہوتے ہیں، یا کوئی بھی آپ کو نعمت ملی ہوتی تو آپ کے بہت سے دوست ہوتے ہیں. لیکن جب آپ دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں یا دوسروں کے ضرورت مند ہوتے ہیں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ اس وقت اپنے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں. تو اس سے کیا یہ سمجھ نہیں آتا کہ آخرت میں کون کون چھوڑ جائے گا. کتنی اچھی طرح دنیا کی حقیقت سمجھ آتی. دکھ آپ اکیلے ہی اٹھاتے ہیں، تکلیف میں آپ تنہا ہی ہوتے ہیں، قبر میں تنہا ہی ہوں گے، حشر میں تنہا ہی ہوں گے، سب بھاگ جائیں گے. تو یہی جب دنیا میں بھاگ جائے نا تو اس سے بہت اچھی طرح آخرت سمجھ آتی ہے اور انسان کو دنیا کی حقیقت پتہ چلتی ہے. تو اس پر انسان پھر شکر کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، تو نے اس سچویشن میں ڈال کر مجھے یہ حقیقت سمجھا دی جو میں کتنی کتابیں پڑھ کے بھی نہ سمجھ سکی تھی. اور اس طرح انسان اللہ کے اور قریب ہوتا ہے. یاد رکھیے دکھ اور تکلیف کی حالت میں انسان جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا کسی بھی دوسری چیز سے نہیں ہوتا. اور خصوصاً جب لوگ بے وفائی کرتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو صرف ایک اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہوتی. مجھے جو ٹانگ کی تکلیف ہے نا، اس نے مجھے زندگی کی وہ حقیقتیں سمجھائی ہیں، اتنا کچھ سکھایا ہے، اتنا کچھ سکھایا ہے. تو میں سوچتی ہوں، میں جب تنہائی میں کبھی بیٹھی ہوتی ہوں تو میں پکار کے کہتی ہوں اللہ تیرا شکر، اگر تو یہ تکلیف نہ دیتا تو مجھے یہ بات سمجھ نہ آتی. کبھی بھی کوئی تکلیف آئے اس پر بھی شکر ادا کیا کرے کہ اللہ نے اس کو بھی میرے سکھانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، اور دنیا میں ہی حقیقتوں سے وہ پردہ اٹھا دیا ہے اس تکلیف کے ذریعے کہ جو خوشی کی نظر سے میں دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. تو مثبت سوچ بھی کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے. اب کوئی سوال ہے آپ کا تو کر لیجیے، ورنہ اجازت کیونکہ ٹائم ہونے لگا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ نے پردہ کیا، پھر شادی ہوئی، پھر دیور وغیرہ تھے تو کیسے مینج کرتی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ میرے 6 دیور جیٹ تھے، ان کی ایک بہن تھی اس کی شادی ہوئی، تو گھر میں ہر طرف مرد ہی مرد تھے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو پھر آپ کو کھانا بھی بنانا ہے، آپ کو اور کام بھی کرنے ہیں، پھر خاص طور پہ اگر بچہ چھوٹا ہو تو اور مشکل ہوتی. تو ایسا تھا کہ میں چونکہ پڑھاتی تھی کالج میں تو میں صرف چھٹیوں میں جاتی تھی سسرال. اس میں ایسا دوپٹہ بڑا لیتی تھی کہ جو میرے جسم کے ساتھ یعنی کپڑوں کے اوپر لگ جاتا تھا، یعنی گر گر نہیں پڑتا تھا، جیسے جارجٹ کا یا اس طرح، یہ سی تھرو نہیں ہوتا تھا. اور اس کو لے کے ذرا گھونگھٹ نکال کے تو اس طرح کر کے اپنے کام میں لگی رہتی تھی. اس کا سب سے بڑا فائدہ مجھے یہ ہوا کہ کبھی بھی میری ایسی کوئی بے تکلفی نہیں ہوئی، یا کوئی بعض اوقات ہوتا ہے نا کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے یا کوئی ایسا اختلاف ہوتا ہے جس سے پھر عموماً گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں یا بد اخلاقی ہونے لگتی ہے یا کچھ بھی. تو الحمدللہ میرے اس پردے نے، حجاب نے مجھے بہت ساری قباحتوں سے بچایا، سب کو احترام کرنے سکھایا. کیونکہ مجھے یہ ہوتا تھا کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے، اگر میں
گھونگھٹ کے پیچھے سے چیخ رہی ہوں، چلا رہی ہوں، بدتمیزی کر رہی ہوں، تو کیسا لگے گا؟ کیا یہ دین ہوگا؟ نہیں نا. لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے لوگوں کو آپس میں لڑتے، دیور بھابھی کو اور سسرالی رشتہ داروں کو باہم؟ کئی مشاہدے کیے ہوں گے آپ نے. لیکن ابھی چلیں آپ سب نے نہیں بھی کیے، لیکن جن گھرانوں میں کمبائنڈ فیملی سسٹم ہو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ جو ہمارے منہ کے آگے کپڑا آ جاتا ہے نا، یہ صرف کپڑا نہیں آتا، یہ بہت سی چیزوں سے رکاوٹ بن جاتا ہے. جب میں یونیورسٹی میں تھی تو ہمیشہ مجھے یہ خیال ہوتا تھا کہ میں ایک بابردہ لڑکی ہوں، اگر میں نے کچھ بھی اونچ نیچ کی تو یہ پردہ بدنام ہو جائے گا، اس لیے مجھے بہت احتیاط کرنا ہے. اور شادی کے بعد میں پردہ کرتی ہوں، خاندان میں واحد لڑکی ہوں جو گھر کے اندر دیور جیٹھ وغیرہ کے سامنے بھی اپنے آپ کو ڈھانکتی ہوں. تو مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے یہ پردہ بدنام ہو، کیونکہ یہ میری آئیڈینٹی ہے، یہ میرا دین ہے. کیونکہ مجھے ہمیشہ وہ لڑکیاں بہت خراب لگتی تھی، بہت برا لگتا تھا کہ جب وہ حجاب کر لیا، نقاب کر لیا اور پھر زور زور کے کہکے لگائے، مردوں سے ہنسے، باتیں کی. یہ کس قسم کا پردہ ہے؟ آپ نے منہ ڈھانکا ہوا اور آپ آدمیوں سے ہنس رہے ہیں، عجیب سا لگتا ہے نا. تو یہ ایک حیا کو مینٹین کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ باقی کل اللہ نے چاہا تو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.